یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ کتاب شلوغ سے چنی گئی اس کہانی کا نام ہے ٹس اور پاٹس، جس کا تلاش و ترجمہ ممتاز حسین نے کیا ہے۔ یہ لوک کہانیاں کے سلسلہ چترالی کہانیاں کی 5ویں کہانی ہے اور میں ہوں قصہ گو سائرہ اپل۔ آخر کار شام کو دونوں بھائی ٹس اور پاٹس جنگلی جانوروں سے بچتے بچاتے دادی اماں کے پاس پہاڑی پر پہنچ گئے۔ کیسے؟ آئیے بتاتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کو دادی اماں کے پاس رہنے کا بہت شوق ہو رہا تھا، جو کہ گرمیوں کے آغاز میں ہی پہاڑ کی بلندی پر موجود گھر کی طرف چلی گئی تھیں۔ جب دونوں بہادر اور ذہین بھائی گھر سے نکلے اور جنگل میں پہنچے تو وہاں ان کا راستہ ایک لومڑی نے روک لیا۔ لومڑی انہیں کھانے کو آگے بڑھی تو دونوں نے فوراً کہا، رک جاؤ، ابھی تو ہم دادی اماں کی جانب جا رہے ہیں، جب وہاں سے صحت مند ہو کر واپس آئیں گے تو ہمیں کھا لینا۔ یہ سن کر لومڑی رک گئی اور انہیں جانے کا راستہ دے دیا۔ آگے گئے تو انہیں ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ نے بھی ان کا راستہ روک لیا اور کھانے کو آگے بڑھا تو دونوں نے کہا، رک جاؤ، ابھی تو ہم دادی اماں کے پاس جا رہے ہیں، جب وہاں سے صحت مند ہو کر واپس آئیں گے تو کھا لینا۔ یہ سن کر ریچھ رک گیا اور انہیں جانے کا راستہ دے دیا۔ تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ انہیں ایک چیتا نظر آیا۔ چیتے نے ان کا راستہ روکا تو دونوں نے وہی بات کی، رک جاؤ، ابھی ہم دادی اماں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے صحت مند ہو کر آئیں گے تو کھا لینا۔ چیتے نے بھی دونوں کو جانے دیا۔ پھر پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے انہیں شیر اور بھیڑیا اکٹھے نظر آئے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، رک جاؤ، ابھی تو ہم دادی اماں کے پاس جا رہے ہیں، صحت مند ہو کر آئیں گے تو کھا لینا۔ جب دونوں دادی اماں کے پاس پہنچے تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی چیزیں بنا رکھی تھیں، مگر دادی نے محسوس کیا کہ بچے تو کچھ بھی شوق سے نہیں کھا رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ دادی اماں کے بے حد اصرار پہ انہوں نے بتایا کہ وہ کیسے یہاں پہنچے اور اب واپسی پر ان کی خیر نہیں۔ دادی اماں نے ان کی بات سن کر انہیں تسلی دی کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گی۔ اب دونوں بھائی مزے سے چھٹیاں گزارنے لگے۔ جب واپسی کا وقت آیا تو دادی اماں نے انہیں بتایا کہ وہ خود دونوں کو واپس چھوڑنے جائیں گی، مگر مختلف طریقے سے۔ پھر انہوں نے ایک صندوق نکالا اور دونوں کو اس میں بیٹھنے کا کہا۔ جب وہ دونوں بچے بیٹھ گئے تو دادی اماں نے صندوق بند کیا اور دونوں کو لے کر چل دیں۔ چلتے چلتے جب وہ جنگل تک پہنچیں تو انہیں بھیڑیا اور شیر ملے۔ انہوں نے دادی سے کہا، اس صندوق میں کیا ہے؟ دادی نے کہا، اس میں بہت خطرناک چیز ہے۔ انہوں نے پوچھا، کتنی خطرناک؟ دادی نے کہا، دیکھو گے تو آنکھیں چلی جائیں گی، اس کی آواز سنو گے تو کہیں بہرے نہ ہو جاؤ، سونگھو گے تو ناک چلی جائے گی۔ دونوں نے دادی کو جانے دیا۔ آگے چل کر دادی کو چیتا نظر آیا۔ اس نے دادی سے پوچھا کہ صندوق میں کیا ہے؟ تو دادی نے وہی کہا، بہت خطرناک چیز ہے،
دیکھوگے تو آنکھیں چلی جائیں گی، سنوگے تو کان خراب ہو جائیں گے، سونگھوگے تو ناک چلی جائے گی۔ آگے ریچھ اور لومڑی سے بھی دادی نے یہی کہا۔ اس طرح دادی دونوں بچوں کو بحفاظت گھر لے آئیں۔ دونوں نے دادی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مشکل وقت میں ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مشکل کا حل نکال کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی کہانی سائرہ کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج سنو کہانی میری زبانی لائک کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔